السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج سردی کو بھول گیا کہ یہ فیصل آباد ہے، مری نہیں ہے. تو سردی بہنا کچھ فیصل آبادیوں پر ہے نہ، یہاں گیس ہے نہ بجلی ہے اور اخیر سردی ہے، اس لیے جتنے گھر میں موٹے کپڑے تھے جتنے میں پہن سکتی تھی میں چڑھائے ہوئے. اچھا، ٹاپک تو آج کوئی اور تھا، لیکن نا ایک پیشنٹ آیا اور میرا بڑا ہی دل برا ہوا. پہلے بھی ایک دو دفعہ ہوا ایسے کہ میں سوچا اس ٹاپک کو ٹچ کروں، لیکن میں کچھ سوچ کے رک جاتی تھی یا میرے ذہن میں اور ٹاپک آ جاتے تھے، اس کی باری نہیں آئی تھی. وہ یہ ہے یار، جس کو ہم شریکہ برادری کہتے ہیں. بڑی مجھے تکلیف ہوتی جب میں نے نا، یہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا. بچپن میں سنا ہوتا ہے شریکہ ہے، برادری ہے، شریکہ برادری. مطلب شریکہ برادری کیا ہوتا ہے؟ جب کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ بھائی جو بڑے ہوتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں ان کی، تو جو تائے چاچے ہوتے ہیں، پھوپھیاں خالہ ہیں، وہ سب شریکے ہوتے ہیں. مجھے تو شریک سے بڑا پیارا لفظ لگتا تھا کہ جیسے مطلب شریک کا مطلب ہوتا ہے جیسے شرکت کرنے والے، کیئر کرنے والے، دوست احباب. میں تو اس کو سمجھتی تھی، لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ شریکہ برادری یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائی جب فیملی والے ہو جاتے ہیں تو شریکہ بن جاتے ہیں. پھر مقابلے بازی شروع ہوتی. وہی بہن بھائی ایک ماں کی گود میں پلنے والے، ایک باپ کے رزق سے کھانے والے، جب خود کمانے کے قابل ہوتے ہیں، جب ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں، تو وہ اپنا بچپن بھول جاتے ہیں، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ کے خون کو بھول جاتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھول جاتے ہیں. پھر بہن بھائی ان کے لیے شریکہ برادری بن جاتے ہیں. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اللہ نے تو بار بار قرآن میں کہا ہے صلہ رحمی کو، اور سب سے پہلے اقربا کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو. کسی بھی چیز میں سب سے پہلا حق جو ہے نا آپ کے بہن بھائیوں کا ہے، آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی کا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں آپ کے ہمسائے، آپ کے دوسرے. اب لوگ باہر صدقے کر دیتے ہیں، دوستوں کو تحفے دے دیتے ہیں، اور رشتہ داروں سے مل لیتے ہیں، ہمسایوں سے مل لیتے ہیں، لیکن اپنے بہن بھائیوں کی دفعہ ان کو کمینہ پن یاد آ جاتا ہے کہ تو میرا 100 دا دینا سی، تو میرا 200 دا دینا سی. انہیں میرے بچوں کو کچھ نہیں دیتا، میں نہیں دینا. اس نے یہ کیوں کیا؟ اس کی دکان زیادہ چل گئی ہے، اس کی فیکٹری زیادہ اچھی ہے، اس کی تنخواہ زیادہ ہے، اس کا گھر زیادہ بڑا ہے. اس کے اندر جیلسیاں. خدا کا خوف کریں. یہ وہ رشتے تھے جن کو اللہ نے جوڑنے کا کہا گیا. یہ بہن بھائیوں کے رشتے ہیں، ٹھیک ہے. جس چچا تایا کے بچوں کے رشتے ہیں، پھوپھی کے بچوں کے ساتھ جو رشتے ہیں، جن کو اللہ نے جوڑنے کا کہا تھا، اور ہم ان میں ایسے کیڑے نکالتے ہیں. اگر ان کو جوڑتے ہیں، ملتے ہیں، دلوں میں کینہ رکھے ملتے ہیں. جیلسیاں، وہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا، اس نے مجھ سے زیادہ ترقی کیوں کر لی، اس کا میرے سے زیادہ اچھا گزارا کیوں ہو رہا ہے. سوچیں یہ کیا ہے. ہم نے اسی سے نکلنا ہے، قربانی کرنی ہے اپنے نفس کی. وہی بہن بھائی ہیں، وہی پیار ہے. انہی کزن کے ساتھ جن کے ساتھ ہم بچپن میں بہت پیارا کھیلے ہوتے ہیں، بچپن میں ہم نے انجوائے کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہم بڑے ہو کے شریکہ برادریاں اور لڑائیاں جھگڑے شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا تیرا شروع کر کے تو خرابیاں کر دیتے ہیں. اسی سے نکل آئیں، رشتوں کو پروان چڑھائیں، دلوں سے قدورتیں نکال دیں، کمپیریزن چھوڑ دیں. کمپیریزن آپ کا اپنے ماضی اور حال کے ساتھ ہے، کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. اگر اللہ نے کسی کو دی ہے، اس نے محنت کی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بھی محنت کریں. محنت کر، حسد نہ کر. اور خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کی طرف سے اپنا دل جو ہے نا بڑا کریں، اپنے دل سے نفرتیں، قدورتیں ختم کریں. اور سگے بھائی آپس میں دشمن بن جاتے ہیں. خدا کے لیے ایسا نہ کریں. کئی دفعہ ماں باپ بھی حصہ دار بن جاتے ہیں. ماں باپ کسی ایک بچے کی سائڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. پیار انسان کے بس میں نہیں ہوتا. چلیں ٹھیک ہے، آپ کو ایک بچے سے خاص پیار ہے، آپ اس کے ساتھ کریں، لیکن اس پیار میں آپ کسی دوسرے بچے کے ساتھ زیادتی نہ کریں. آپ نے اپنی آخرت کا حساب دینا ہے، آپ نے دنیا میں بھی حساب دیں گے. آپ اپنی اولاد کا دل برا کرتے ہیں اور اولاد کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ سے دور ہو جائے، یا ان کے دل میں آپ کے لیے دکھ اور نفرت پیدا ہو. تو ماں باپ کو بھی اس بات پہ سوچنا ہے کہ بچوں کے ساتھ برابر کا سلوک کریں. اگر دل میں پیار ہے تو دل میں رکھیں، باہر مطلب تکلیف نہ دیں اپنے دوسرے بچے کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون جو ہے نا، وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بچیوں کو کھجور دوں گی. تو وہ باقی کانٹیکٹس جو میں پوری ڈیٹیل نہیں بتاتی، تو اسے کھجور آدھی آدھی کر کے دونوں بچیوں میں بانٹ دی. ٹھیک ہے، تو کتنی اچھی بات ہے. اس طرح برابری کریں، اس طرح والی برابری. ہاں، دل سے نہیں نہ کر سکتے. آپ کو کوئی بچہ اپنی جیسا لگتا ہے. نان کو بھی جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں کو زیادہ پیارے لگتے ہیں، جو داد کو بھی ہوتے ہیں وہ باپ کو زیادہ پیارے لگتے ہیں. کریں پیار آپ، لیکن جب ان کا حق دینے کی بات آتی ہے، ان کی تربیت کی بات آتی ہے، تو اس میں برابری رکھیں. اس میں کسی ایک طرف مت جھک جائیں. اور پھر خدا کے لیے تائے چاچے والی جو لڑائیاں ختم کر دیں. یہ سب سے زیادہ پیارے رشتے ہوتے ہیں.
ان کے جو کزنز ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں، تو ملنا جلنا شروع کریں، جو جہاں مل سکتا ہے ضرور ملیں، جس حد تک آپ کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آج ایک فرینڈ بہت یاد آ رہی ہے، ڈاکٹر عائشہ عزت، تو وہ اس طرح چائے کی بڑی خوبصورت سی ویڈیو بنا کے بھیجا کرتی تھی، تو آج ویڈیو کے سٹارٹ میں یہ چائے